جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ جو دوست مجھے ریگولرلی دیکھنے اور سننے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ 6 ماہ پہلے اپنی ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ بھارت کی جہاں تک کشمیر کی اسٹریٹجی ہے، اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ وہ کسی یا ایک کمپوننٹ ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ وہ کس طرح کچھ مسلمان ممالک کو یہ راضی کرے، پرسویٹ کرے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اپنے مشنز کھولیں، اپنی کانسلیٹس وہاں کھولیں اور وہاں پہ انویسٹ کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ او آئی سی کے اندر سے اس کو کمزور کیا جائے جہاں تک کشمیر کا معاملہ، اور او آئی سی کو کسی قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ کوئی اصولی اسٹانس لے سکے۔ آج کی خبر ہے کہ دبئی اور بھارت کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے ہیں، جس کے تحت دبئی جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہاں انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں انویسٹ کرے گا۔ ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں کیونکہ یہ صرف ایم او یو ہے۔ اس کے بعد اب کیا آگے کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں، آیا کشمیر ویلی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا جموں میں ہوتی ہے، یا جموں اور کشمیر کے درمیان جو انفراسٹرکچر تھوڑا بہت اس میں پرابلمز ہیں ان کے درمیان ہے کیا، وہ تو تفصیلات کی بات ہے۔ لیکن اصولی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جموں اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ممالک، خاص طور پہ او آئی سی کے ممالک، ہمیشہ سینسیٹیو رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پاکستان کی جو ہماری اور کشمیریوں کی جو سینسیٹیویٹیز ہیں ان کا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پاکستان یوں محسوس ہو کہ او آئی سی یا مسلمان ممالک پاکستان کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں۔ گو کہ کئی اعتبار سے وہ اتنے ووکل بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسے اقدامات اس طرح بھی نہیں لیے کہ ہماری جو ایک سینٹیمنٹ ہے، فیلنگ ہے، اس کے خلاف بھی کوئی کچھ کریں۔ اسی وجہ سے بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک کے ایون جو سفراء بھی وہاں نیو دہلی میں ہوتے ہیں یا اب تک تھے، تو وہ ذرا گریز کرتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر جانے میں۔ گو کہ بہت دفعہ ہوا بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر اجتماعی طور پہ سفراء کو یا سفارتکاروں کو لے کر بھی گیا ہے تو وہاں پہ چلے بھی گئے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ مسلمان ممالک نے، او آئی سی ممالک نے پاکستان اور کشمیریوں کی فیلنگز کا خیال رکھا ہے۔ اب جب یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے ہیں تو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم لگتا کچھ یوں ہے کہ بس اندھیرے میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس وجہ سے ہماری اب کوئی پالیسی رہی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کشمیر پہ، یہ دکھ کی بات ہے۔ اس میں اس حکومت کو ٹھیک ہے، یہ جو ان کا ایک قسم کا کیجول ایک اپروچ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ تو ان کو اب ساری زندگی ہانٹ کرے گی، لیکن پچھلی حکومتوں نے بھی اپنا پورا اس میں ڈالا ہے حصہ، ہماری کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کو کمزور کرنے میں۔ میں دیکھیے قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کشمیر جو ہے اس پہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نہیں ہو سکتا یا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش تو ہمیں یقیناً کرنی چاہیے اس معاملے کو سالو کرنے کی، اور یہ بھارت کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ یک طرفہ طور پہ ہر چیز دے دیں گے بھارت کو؟ اور اب تو یہاں اگر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان ممالک ایم او یوز سائن کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ، اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آنے والے مہینے سالوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ یو اے ای کی کانسلیٹ بھی کھل جائے، ایران بھی اپنی کانسلیٹ وہاں کھول لے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ہماری سفارتکاری پہ کا یہ حال ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر، تو پھر آپ کسی چیز کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو بالکل اب جو ہے اس بارے میں مجھے تو اب
پریشانی سی لاحق ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. نہ ہماری کوئی ریڈ لائنز ہیں، نہ ہماری کوئی باٹم لائنز ہیں، نہ ہماری کوئی مربوط حکمت عملی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. ایک خاص موقع ہے جو ہر چیز کا یہی معاملہ ہے. افغانستان کو آپ لے لیجئے، افغانستان میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. ایک ہماری کامیابی ہوتے ہوتے ہم خود ہی اب پریشر میں آ گئے ہیں. جو وقت تھا کہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ہم تعینات تقرریوں پہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑا پریشان کر دینے والی ہیں. اب افغانستان پہ دیکھیے، زلمے خلیلزاد جو کہ یو ایس امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اب ان کے شاید جو نمبر 2 تھے، ٹامس ویسٹ آئی تھنک ان کا نام ہے، وہ اب اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہوں گے. رشیا میں کل ماسکو فورم جسے کہتے ہیں، اس کا ایک فارمیٹ یا ماسکو فورم، اس کی کانفرنس ہو رہی ہے. امریکہ وہاں نہیں جا رہا کیونکہ طالبان وہاں پہ بھی ہوں گے. بھارت البتہ جائے گا. اب وہاں سے کیا نکلتا ہے وی ول سی. لیکن یہ بات تو لگتا یہی ہے کہ کچھ ریکگنیشن کا معاملہ کچھ ٹھپ سا پڑ گیا ہے، اور اس میں پاکستان نے بھی اب ریکنسائل کر ہی لیا ہے کہ اس پہ اب اتنا وقت ہم ضائع نہیں کرتے، چونکہ ڈیفیکٹو طور پہ تو طالبان کے سب لوگ انگیج کر ہی رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بلی صورت ہوتی ہے، ہمارے بڑے مثبت نتائج بھی نکلنے کی امید ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ ہم چیزوں کو یا اپنے انیشیٹوز کو سسٹین نہیں کر پاتے، اور بات دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ہم نے دیکھیے 12 ستمبر کے روز کتنے زور و شور سے ایک ڈاسیر پیش کیا تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے. اس کا کیا ہوا؟ اس پہ کوئی آپ نے بات سنی؟ ساری سنی انسنی ہو گئی. نہ تو ہم نے اس پہ فردر کام کیا کہ کس طرح جو آڈیو کلپس ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ آگے کارروائی تو ہونی چاہیے. یہ تو انف نہیں ہوتا کہ بس آپ نے ڈاسیر پاس کر دیا، پیش کر دیا اور بات ختم ہو گئی. اب اس کو آگے فالو اپ بھی تو سب کچھ ہونا چاہیے. فالو اپ میں ہم بڑے ویک ہیں اور فالو اپ نہیں کر پاتے ایک سسٹین طریقے سے، اور یہی بنیادی ہمارا مسئلہ ہے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بھارت کو یا جو بھی ہماری پالیسیز ہیں، کشمیر ہو، افغانستان ہو، ایون امریکہ ہو، چائنا ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو نتائج چاہتے ہیں وہ اخذ نہ کر پائیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم فالو اپ نہیں کرتے، سسٹین نہیں کر پاتے اپنی. شاید ہمارے اداروں میں اب کیپیسٹی نہیں رہی، ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی کہ اپنے جو ہمارے ادارے ہیں سویلین سائڈ پہ کس طرح ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کس طرح ان کو 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں کس طرح ان کو تیار کرنا ہے. تو ان باتوں کے بارے میں سوچئے پلیز جو ہمارے حکمران ہیں، کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر چیزوں کو اکٹھا کرنا، ان کو سمیٹنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.